ایک ایسی غلامی سے ہمیں آزادی ملی جس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے، ہمارے دیش کے تمام لوگوں نے کندھے سے کندھا ملا کر ایک ساتھ مل، بات کا نام آزادی نہیں ہے۔ آزادی کہتے ہیں کہ انسان ہر طریقے سے آزاد ہو، ہر ایک کے ساتھ برابری ہو، ہر ایک کے ساتھ مساوات ہو۔ میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ مصر کے گورنر عمرو بن العاص کے ذریعے مصر کے اندر ایک مقابلہ ہوا گھڑ سواری کا۔ اس گھڑ سواری کے اندر بہت سارے لوگوں کے ساتھ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی شریک ہوئے۔ اتفاق سے ایک نوجوان کا گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے بڑھ گیا، تو بعد میں اس کے بیٹے نے اس پر کوڑا لگا دیا اور کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کتنے شریف انسان کا بیٹا ہوں، تمہاری کیسے وجہ ہے کہ تم نے میرے گھوڑے سے اپنے گھوڑے کو آگے کر لیا۔ اس بندے کو بہت تکلیف پہنچی اور یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ جب ان تک یہ بات پہنچی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن العاص گورنر مصر کو پیغام بھیجا کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ جب دربار میں وہ حاضر ہوئے تو اس بندے کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ تم اپنا عذر پیش کرو، تم اپنا مدعا پیش کرو۔ جب بات پیش کی گئی تو بات صحیح نکلی، تو اسی وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کوڑا لو اور اپنا بدلہ لے لو۔ اور آگے اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو سونے سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا تھا متى استعبدتم الناس قد ولدتهم امهاتهم احرارا، کہ عمرو بن العاص تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، تم نے کب سے لوگوں کو اپنے قبضے میں کرنا شروع کر دیا۔ ان کی ماں نے تو انہیں آزاد چاہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انہیں دنیا میں آزاد پیدا کیا تھا تاکہ وہ دنیا میں رہ سکے، دنیا میں آزادی کے ساتھ رہ سکے۔ یہ کسی بھی انسان کو حق نہیں کہ وہ کسی کو غلام بنائے۔ لیکن آج ہم لوگ لاکھ آزادی کا دعویٰ کر لیں، لاکھ اپنے آپ کو یہ کہہ لیں کہ آج سے ہم 75 سال پہلے آزاد ہو گئے، ہمیں ہر طرح کی آزادی مل گئی، ہمیں بولنے کی آزادی مل گئی، ہمیں تعلیم کی آزادی مل گئی، ہمیں اپنے حقوق لینے کی آزادی مل گئی، سماج میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کی آزادی مل گئی۔ لیکن ذرا غور سے سنیے، ذرا سوچ کر دیکھیے کہ یہ آزادی بھرم ہے، یہ آزادی سراب ہے، یہ آزادی حقیقت بالکل بھی نہیں ہے۔ آج ہم جس سماج کے اندر رہتے ہیں ہمیں کسی بھی طرح کی آزادی نہیں۔ اگر ہمیں آزادی چاہیے تو ہمیں پڑھنا پڑے گا، اگر ہمیں آزادی چاہیے تو ہمیں کانسٹیٹیوشن کو اور ہمارے ہندوستان کی تمام چیزوں کو پڑھنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج 75 سال پہلے سے لے کر آج تک ہم نے صرف رونا رویا ہے اور اس بات کا ماتم کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہم پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، ہمیں حقوق سے ونچت کیا جا رہا ہے اور ہمیں دوسرے نمبر کا شہید قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے ساتھیوں، یاد رکھیے رونے سے کچھ نہیں ہوتا، مانگنے سے کچھ نہیں ملتا۔ حق لینے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، حق لینے کے لیے میدان میں آنا پڑتا ہے، قلم کے ذریعے، اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے اور جس چیز سے ممکن ہو اپنے حقوق کو لینا پڑتا ہے۔ آج اگر ہم ماتم کرنے کے بجائے قلم اٹھا لیتے، اپنی نصب ہوئی تاریخ کو پھر سے لکھتے تو آج ہمیں رونا نہ پڑتا کہ ہماری تاریخ کو مٹا دی گئی، ہمیں کو بالکل بھلا دیا گیا۔ اور اس آزادی کے اندر ہم نے 200 سال تک کندھے سے کندھا ملا کر، بلکہ یوں کہیے کہ اگر کسی نے پانی خرچ کیا تو ہم نے اس کی جگہ اپنا خون بہایا، اگر کسی نے پسینہ بہایا تو ہم نے اس کی جگہ خون بہایا، پھر بھی ہماری قربانیوں کو بھلا دیا گیا۔ تو یاد رکھیے اگر قربانی کو بھلانے کے پیچھے دوسروں کا ہاتھ ہے تو اس سے بڑے مجرم ہم ہیں، کیونکہ ہمیں رونے کے بجائے اپنی تاریخ لکھنی چاہیے تھی، ہمیں گھر میں بیٹھنے کی بجائے میدان عمل میں آ کر کے اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے تھا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہمیں صحیح حقوق چاہیے اور اس سماج کے اندر جس کے اندر ہم تمام کے ساتھ دوہرا برتاؤ کیا جا رہا ہے، نہ ہمیں عدالت کے اندر انصاف ملتا ہے، نہ ہمیں کسی سماج اور چوراہے کے اندر صحیح سے حقوق مل پاتے ہیں، نہ سرکاری نوکریوں کے اندر اور عوامی چیزوں کے اندر ہمیں کسی بھی طرح کے حقوق نہیں مل پاتے۔ یاد رکھیے اگر یہ چیز ہم لینا چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیمی میدان میں بہت آگے بڑھنا پڑے گا، اور یہ اسی وقت ہوگا
جب ہم تمام چیزوں کو بھلا کر کے میدان عمل میں آ جائیں اور اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے اور ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کی ہمت کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حقیقت میں یہ بات ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ٹارگٹ ہم ہی لوگ تھے. اس CAA کے ذریعے جو ناگرکتا دے کے لوگوں کو بلانے کی بات کی جا رہی تھی، تو اس میں سب کوئی تھے، مسلمان تھے. تو ٹارگٹ ہم ہی لوگ تھے. اور ایک ہی بہت ہی پیارا نظم ایک بہت بڑے شاعر نے پڑھا تھا، آئیے میں اسی کو پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہم کو اس ملک سے ہے پیار نہیں جائیں گے، ہم کو اس ملک سے ہے پیار نہیں جائیں گے، ہم کو اس ملک سے ہے پیار یہ نہیں جائیں گے، ہم کو اس ملک سے ہے پیار جائیں گے، ہم کو اس ملک سے ہے پیار نہیں جائیں گے، ہم کو اس ملک سے ہے پیار نہیں جائیں گے، چھوڑ کر اپنا یہ گھر بار نہیں جائیں گے، چھوڑ کر اپنا یہ گھر بار جائیں گے، نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم جیسے وفادار کم ہی ملیں گے. اس سے زیادہ وفاداری کا ثبوت اور کیا دیں کہ مرنے کے بعد ہم اسی زمین میں دفن ہوتے ہیں نا، بولیے نا، ہوتے ہیں نا. تو میں کہتا ہوں کہ کیونکہ ہم جیسے وفادار کم ہی ملیں گے، ہم جیسے وفادار کم ہی ملیں گے، زمین کھود کے دیکھو صرف ہم ہی ملیں گے، زمین کھود کے دیکھو صرف ہم ہی ملیں گے، نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، ہم کو اس ملک سے ہے پیار، ہم کو اس ملک سے ہے پیار نہیں جائیں گے. اور میرے آقا نے کیا کہا کہ فرمان جو نبی کا ہے پورا کریں گے ہم، فرمان جو نبی کا ہے پورا کریں گے ہم، تم وندے ماترم پر قرآن پڑھیں گے ہم، فرمان جو نبی کا ہے پورا کریں گے ہم، تم وندے ماترم پر قرآن پڑھیں گے ہم، ہاتھوں میں ترنگا لیے سینے میں انقلاب، ہاتھوں میں ترنگا لیے سینے میں انقلاب، سجدہ خدا کو کر کے